جب بھی نکاح کی مجلس ہوتی ہے، جمعہ کا بیان ہوتا ہے، یا جب آپ نہیں آتی ہے یعنی جمعرات کے علاوہ، تو میں انہی کو سناتا ہوں کہ کیا کرنا ہے پھر آپ کو عورتوں کے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جیسا مجمع اس کے مطابق بات، جیسے عورتیں ہوا کرتی تو ان کو نصیحت، بچے ہوتے ان کو نصیحت، جوان ہوتے ان کو کیا کہنا ہے، ایک عام مجمع ہوتا ان سے کیا بات کرنی ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، نکاح کی مجلس ہو اور میں موت کا بیان شروع کر دوں تو یہ اس مجلس سے میچ نہیں کھائے گا۔ نکاح کی مجلس ہو، سارے کے سارے مرد آئے ہیں، اب میں عورتوں کا بیان کر دوں تو یہ میچ نہیں کھائے گا کہ اب اس مجلس میں شوہر کو ہی کے متعلق ہی بیان کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ خیر، تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے 11ویں صفت لیکن یہی ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کرنا۔ عزیز مائیں اور بہنیں، عورت کی ایک بہت اہم خوبی یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو اور اس کے حقوق ادا کرنے والی ہو، یعنی اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے، اس میں ایک اور میں اضافہ کر دیتا ہوں، ایکسپریشن سے، ہر اعتبار سے شوہر کے حقوق اس میں سے جھلکتے ہو، اس میں سے نکلتے ہو۔ بعض مرتبہ جیسا ہے نا حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر جو عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے اس کی دو وجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہے۔ بھئی لعن طعن کا مطلب کیا؟ لعن طعن کا مطلب لعنت بھیجنا، اس میں سب آ گیا، یعنی کسی کے اوپر لعنت بھیجنا، کسی کا ناس پیٹنا، بد دعائیں دینا، تکلیف دینے والی، یہ سب اس میں آ گیا، اور عام طور پر عورتوں کی زبان سے فوراً ہی یہ نکلتا ہے۔ بچے نے پانی کا گلاس بھی گرا دیا ہو تو فوراً ناس ہو اس کا، فلاں ہو اس کا، یہ یوں کیوں نہیں ہو جاتا، یہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، فوراً زبانوں سے یہ نکل رہے ہوتے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے یعنی اپنی زبان کو بالکل احتیاط سے استعمال کرے، اور دوسری بڑی اہم وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے یہ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ابن ماجہ کی روایت ہے 1853 نمبر کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه۔ کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کی اہمیت کو سمجھانے کا کہ اللہ کی، یعنی اس ذات کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں اتنی بڑی اہم ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ فرمایا عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ خیر، تو فرمایا اور مزید، اور اگر شوہر اس سے اس کی ذات کا سوال کرے، یعنی ہم بستری کا، تو بیوی کو چاہیے کہ منع نہ کرے، اگرچہ وہ پالان کی لکڑی کی پشت یعنی اونٹ ہی پر کیوں نہ سوار ہو۔ نکاح کے مقاصد میں اگر غور کیا جاوے تو سب سے پہلا، سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقے سے تعبیر فرمایا ہے۔ عام طور پر آپ غور کیجئے گا، شوہروں کے آوارہ ہونے کی، نظروں کے گندی ہونے کی علامت اور ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ ہمیشہ جب گھر میں رہے تو صاف ستھری رہا کرے، شوہر کے سامنے رہے تو اچھے طریقے پر رہا کرے۔ سوال ہوگا کہ بعض مرد تو، دیکھیے اس میں کمیاں بعض مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ مردوں کی کمیاں کیسے ہیں؟ بعض مردوں کو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے،
کھجلی کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ عورت سارے حقوق ادا کر رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کی کھجلی ختم نہیں ہوتی ہے. تو اللہ ایسے مردوں سے صحیح معنی میں حفاظت فرماوے. ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر غور کرے. جب شوہر آپ کے تمام حقوق ادا کر رہی ہے تو آپ کی واجبی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو پھر کسی بھی طریقے سے پریشان نہ کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے. حکیم لقمان علیہ السلام نے عورتوں کو 5 نصیحت فرمائی ہیں. میں وہ 5 نصیحتیں آپ کو سنا دوں، بڑی پیاری ہے، بڑی کام کی ہے. فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو، یعنی عورتوں سے وہ کہہ رہے ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک بنے، اولاد نیک بنے تمہاری، تو دیکھیے سب سے پہلے اپنے شوہر سے حلال روزی کا مطالبہ کرنا. کہنا اسے تھوڑی لانا، لیکن ایسی لانا کہ حلال، اس لیے کہ رزق کا اثر اولاد کی زندگیوں پر بہت زبردست پڑتا ہے. بہت ہمیں یہ لگتا ہے بھئی یہ بھی کھا لیا، بیاج بھی کھا لیا، سود بھی کھا لیا، حلال حرام تمیز، لیکن اس کا اثر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اولادیں نافرمان ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہم عیش کی موج کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کیا شوہر سے سوال کیا ہے کہ بھئی کیا کاروبار ہے آپ کا، حلال ہے یا نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے آپ اپنے کاروبار کے اندر، آپ اپنی روزی کمانے کے اندر کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، آپ مال غلط تو نہیں بیچ رہے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری رزق، ہماری روزی کو حرام بنا دیتی ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر نافرمانیاں نظر آتی. سب سے پہلی بات عورتوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان سے یہ کہے حلال لانا. ہم مختصر پر، لیکن اس کا اثر یہ ہو ہماری اولادیں نافرمان نہ ہو. پہلا کام تو یہ کرے. دوسرا کام فرمایا حکیم لقمان نے کہ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، بہترین زندگی ہو، سکون والی ہو، پریشانی نہ ہو، ہمیشہ صدقہ دیتی رہنا. پیچھے ہی گزرا ہے صدقے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ 2 باتیں. تیسری بات فرمائی اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو، بہت کام کی بات ہے، بہت کام. میں تو ایک عورتوں سے کہوں گا اپنے دوپٹے سے، وہ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو بعض مرتبہ استاذ کوئی کام بتاتے تھے ہمیں. اب کلاس میں کام بتایا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم کلاس میں ایک گھنٹہ ہے، اس کے بعد دوسرا پیریڈ آئے گا، پھر تیسرا چوتھا، تو پہلے جو استاد نے کام بتایا تو کبھی ان کا کام بھول جائیں گے. تو ہم کیا کرتے تھے کہ یہ جو رومال ہوتا ہے، ہمارا رومال رکھتے تھے تو اس رومال کے اندر ہم ایسی گانٹھ باندھ لیتے تھے. پھر جیسے کہ پیریڈ پورا ہوا اور نکالنا ہے، منہ دھونا ہے، ہاتھ صاف کرنا ہے، یہ گانٹھ تو فوراً وہ کام یاد دلاتا، ہاں وہ استاد نے کام کہا تھا تو بھول نہ جائے. تو میں عورتوں کو خاص طور پر یہ چیز کہوں گا کہ اپنے دوپٹے کے ساتھ اس چیز کو گانٹھ باندھ لے کہ جب بھی یہ چیز آوے ہماری زندگی میں، ہماری خوشی کو ختم کرنے والی، تو یاد رکھ لے اس چیز. کیا ہے تیسری چیز؟ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر کبھی بھی دھیان مت دینا. دارالفتہ میں ہمارے پاس کئی کیس آتے ہیں، کئی مسائل آتے ہیں. اکثر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ جو شکایات کر رہے ہوتے مرد اور عورتوں کی، جو خود کی آپس میں جو پیش آئی ہے نا شکایت، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا، ہماری یہ لڑائی ہوئی، اب اس کے بعد وہ اس کی ماں کے یہاں جا کر بیٹھ گئی ہے اور وہ اپنے زندگی میں مست ہے. 4 6 8 10 مہینے گزرے، کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب چلو اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو وہ آ کر کہتا ہے مفتی صاحب لانی ہے، لیکن ابھی میرے کان میں یہ بات پڑی ہے کہ وہ کھادا خوراکی مانگ رہی ہے. بیوی اور اس کے گھر والوں سے پوچھو مفتی صاحب مجھے بھی جانا ہے، لیکن وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ کب میں یہاں سے نکلوں اور کب مجھے ڈیورس دے، مجھے طلاق دے، اور دوسری ان کے ماں باپ نے تو ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا ہے. یہ باتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو سماج کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. وہ کس زمرے کے اندر، کس ٹاپک کے اندر، کس دائرے کے اندر وہ بات کہی گئی ہوتی ہے، شوہر کے منہ سے نکلی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. بعض لوگ بیوی کے گھر والوں کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں اور بعض شوہر اور اس کے گھر والوں کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گھر کو تباہ و برباد کر دیتے. کبھی بھی
کسی بھی غیر کی بات کو کسی غیر نے اپنے کانوں سے بھی سناؤ کہ ایسا ہی کہا ہے، پھر بھی اس کی بات پر توجہ مت دینا۔ میں تو کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی گئی کہ بھئی یہ فلاں ہے یہ، تو انہوں نے کہا جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، کان سے خود نہیں سنیں گے، ہمیں خود اس کا تجربہ نہیں ہوگا، ہم اس وقت یقین ان کی زندگیاں بہت اچھی گزر رہی ہے۔ یہ تیسری چیز بڑی اہم ہے۔ چوتھی چیز فرمائی، اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہا کرو، گھر کے اندر صاف ستھری رہا۔ عام طور پر خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے بہت زیادہ ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور جب کھول کے بیٹھتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی باہر فنکشن کے لیے، شادی کے لیے، منگنی کے لیے، عقیقے کے لیے، ولیمے کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، گھر کے لیے، تو وہی پرانے کام کے جو کپڑے ہوتے ہیں اسی میں پورا دن گزر جایا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے متعلق غالباً کہ وہ میرے لیے ایسی تیار ہوتی ہے جس طریقے پر جنت کی حوریں اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوگی۔ خیر، چوتھی بات یہ ہمیشہ۔ پانچویں بات یہ، اگر تم چاہتی ہو میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اونچا میرا گھرانہ ہو، بڑے ناموں سے، بڑے سرنیم سے، بڑے چیزوں سے گھرانہ بڑا نہیں بنتا ہے۔ گھرانہ اگر بڑا بنانا ہے تو حکیم لقمان نے بہت پیاری بات کہی، بچوں کی تربیت اچھی کرنا بچوں کی تربیت، یہ ماں کی اور خصوصی طور پر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی تربیت اچھی۔ اب ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اس کو کام اتنے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں وہ اتنی الجھ جاتی ہے کہ تربیت کا، حالانکہ سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہماری زندگی کا ہماری اولاد ہے۔ اگر ان کی تربیت اگر اچھی کرو گے تو اس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ اعلیٰ۔ کئی ایسے لوگ ہیں غریب ہے، زندگی اپنی گزار رہے ہیں اور مختصر طور پر ان کے سامنے، لیکن ان کے متعلق لوگوں کے اندر بڑی ہی خوبی کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی اولادیں بڑی نیک ہیں، انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت بڑی زبردست کی ہے۔ ان کا جب بھی نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ان کی اولادیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کا ان پر بڑا اثر ہوا ہے، انہوں نے بہت خوبی سے ان کو پالا ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں حضرت حکیم لقمان نے فرمائی ہے، خاص طور پر عورتوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں خاص طور پر لاویں۔ مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی ایک روایت میں فرمایا، لا تجد امرأۃ حلاوۃ الایمان حتی تؤدی حق زوجہا، کوئی عورت ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، بہت ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، آئس کریم ہے، کھانے کی چیزیں، اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب بخار آئی ہو، منہ کڑوا ہو جاوے، یا یہ کورونا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ سواد نہیں آ رہا ہے، کیا ہوا؟ اس وقت ذائقے کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ جو زبان ہمیں عطا فرمائی ہے، میں قربان جاؤں، اس کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہول اللہ نے رکھے ہیں جو ہمیں پتا دیتے ہیں کہ یہ ذائقہ ہے کہ یہ کس چیز کا ہے، ایک ایک چیز کے ذائقے کا پتا دیتے ہیں۔ تو یہ ذائقے کا آنا، ورنہ تو پھر انسان کو مہنگی سے مہنگی چیز کھلا دی جاوے یا سستی سے سستی چیز کھلا دی جاوے، اس کے لیے سب برابر ہوگی اگر اس کی زندگی میں سے ذائقہ ختم ہو جاوے۔ اب دیکھیں نا، بعضی دنیا کے اندر اتنی مہنگی ڈشز، اتنے مہنگے پکوان اور اتنے زبردست کھانے ہوتے ہیں، ان کی لذتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو زبان پر جاتی ہے تو انسان کہتا ہے واہ کیا ہانڈی بنائی، کیا کھانا بنایا، یہ کون بتا رہا ہے؟ اگر زبان کا سواد ختم ہو جاوے، کچھ بھی کھا لے انسان، پتھر کھا لے پھر بھی احساس نہیں ہوگا۔ پھر یہ کھانے کے ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ نے ایمان کا ذائقہ رکھا ہے، ایمان کے اندر سے خوشی ہونا، ایمان کے اندر سے حلاوت کا آنا، یعنی ایسا لگنا یا اللہ تو نے مجھے ایمان والا بنایا، مجھے مومن بنایا، میں ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئی، کتنی بڑی یہ چیز ہے۔ میں نماز پڑھتی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری طرف متوجہ ہیں۔ اور چھوٹا موٹا آدمی اگر انسان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاوے اور اس کے ساتھ انسان سیلفی پڑوا کے پورے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے سب پہ ڈال دیتا ہے کہ میں نے تو ان کے ساتھ سیلفی پڑھائی، اللہ کی ذات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ حدیث میں حضور نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ نماز میں ہے
پوری طور پر متوجہ ہے اللہ کے سامنے اور وہ بالکل حضور دل سے، بالکل دل کی حاضری کے ساتھ قرات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو طرف متوجہ بالکل رہتے، لیکن جیسے ہی اسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، دھیان ادھر ادھر بھگانا شروع کر دیا، تو اللہ پھر توجہ اس پر سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے ایک ایمان کی حلاوت، مٹھاس، ایک چاشنی اللہ نے رکھی ہے، اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے۔ کتنی بڑی بات فرمائی، مستدرک حاکم کے لیے روایت ہے۔ اگر وہ مٹھاس، وہ چاشنی اگر چاہیے، ایمان کی حلاوت، اندر سے خوشی ہو، جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہم نے ایک کامن ایج، یہاں پر ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ایک درمیانی ایج لے لے، مثال کے طور پر 40 برس کا ایک جوان بیٹھے ہیں اس میں، انہوں نے اپنی زندگی کی 40 عیدیں دیکھی ہوں گی، عید جو رمضان کے بعد آتی ہے، 40 عیدیں، ایک کام بار بار ہوا، 40 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ دیکھی، دوسری مرتبہ دیکھی، تیسری مرتبہ، 5 سال میں، 4 سال میں سمجھ پڑنی شروع ہوئی عید کے متعلق، 10 سال میں عیدی مانگنے کا یا اس سے پہلے عیدی مانگنے کا احساس ہوا، اس سے بڑے ہوئے تو کپڑے کی خریداری، سینس، جوتے لانا، وہ سب کا احساس ہوا، اس سے بڑے ہوئے تو اور الگ الگ۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ عید جس دن آتی ہو اس کے ایک دن پہلے سے وہ عید کی فیلنگ، وہ عید کی خوشی کیسی ہوتی ہے، ہم اس کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک سب کو ہی عید کی خوشی ہوتی ہے، سب کو ہی، کہ وہ ایک عجیب فیلنگ ہے، الفاظ میں بیان کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن ہوتی ہے، وہ سب کو ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے یہ جو ایمان دیا ہے اس کے اندر سے ایسی اللہ نے فیلنگ، اتنی زبردست چاشنی رکھی، اگر وہ چاہیے تو پھر شوہر کو، عورتوں کو خاص طور پر فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اس لیے صحابہ کے متعلق لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ میدان جنگ میں ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں، ننگے پیر جا رہے ہیں، پیر چھیل چکے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پھر بھی خوش ہے، خوش ہے، پھر بھی کوئی شکایت نہیں زبان پر۔ کیوں؟ ان کو ایمان کی حقیقت، ایمان کی حلاوت سمجھ میں آ گئی تھی، یہ ایمان کیا ہے چیز، کیا مزہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ ہے بات۔ اسی طریقے سے اگلی روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداءه وعشاءه حتى يفرغ منه، اگر عورت کو شوہر کا حق معلوم ہو جاوے تو وہ اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کے سامنے صبح شام کا کھانا حاضر ہو، یہاں تک کہ وہ اس کھانے سے فارغ ہو جاوے، یعنی اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کے لیے گھلنے میں، پگھلنے کے اندر یہاں اپنی جان لگا دے گی۔ نہ اس کو شوہر کے بغیر کھانا اچھا لگے گا، نہ اس کو شوہر کے بغیر بیٹھنا اچھا لگے گا۔ یعنی حضور اس روایت سے بس یہ امت کو اور خاص طور پر ماں بہنوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے، اطاعت، فرما برداری۔ عزیز مائیں اور بہنیں، دیکھیں عام طور پر اللہ نے دیکھیے شوہر کو ایک مقام دیا ہے، قرآن نے ویسے ہی نہیں کہا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ قوام کا مطلب بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم اور قوام میں فرق ہے۔ حاکم کا مطلب ہوتا میری چلے گی اور میں بولوں ویسا ہی کرنا پڑے گا اور میں ہی ہوں سب۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے پوری ذمہ داری کا نگران بنایا ہے، ہر ایک پوزیشن میں یہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، اس کو کہتے ہیں مرد۔ تو اللہ نے اس کو تو یہ حق دیا ہے۔ اب دیکھیں گھروں کے اندر جھگڑے شروع کیسے ہوتی ہیں، عورت یہ چاہتی ہے میری ہی بات مانی جاوے، یا اسی طریقے سے میں نے جو بولا ہے نا وہی صحیح ہے اور وہی آخری بات ہے، اس لیے گھروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے میں اس کی مثال دوں، چھوٹی سی مثال، ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی، اور وہی مثال بھی پیش آئی ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ، یا اس کے جیسی تو آئی ہی ہوگی۔ جھگڑے کیسے شروع ہوتے ہیں گھروں میں؟ ہم گھر میں داخل ہوئے، گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے، عورت نے بالکل گھر کو چمکا دیا ہے، صاف ستھرا کر دیا ہے، پوتا وغیرہ لگ گیا ہے، اور ہم دروازہ کھولے، پانی ہمیں نظر نہیں آیا اور ہم نے پیر سے لات مار کے وہ گرا دیا، ہمیں دکھا نہیں۔ اب یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ فوراً ہم کہیں دکھتا نہیں ہے تیرے کو، رستے میں پانی رکھتی ہے۔ سمجھدار عورت ہوگی تو کہے گی چلیے کوئی حرج کی بات نہیں، میری غلطی ہو گئی، میں آئندہ سے اس کا خیال، لیکن عورت عام طور پر یہ نہیں کہتی ہے۔
تم نے بھی آنکھ پہ چشمے پہنے ہیں کیا؟ تم اندھے ہو کیا؟ تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ اب یہ بولا اندھا، چشمے پہنے، کاؤنٹر سوال جواب. پھر شوہر اب مجھے یہ کہا ہے. اچھا، ایسے موقع پر شوہر بھی بڑے جلد بازی کر جاتے ہیں اور وہ بھی خاموش نہیں ہو پاتے. دیکھیے یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اب یہاں سے فائرنگ چل رہی ہے تو آپ بالکل اطمینان سے بیٹھ جائے. جب ٹھنڈا ہو جائے معاملہ پھر بیٹھ کے کمپرو کر لینا، پھر سمجھا دینا آپ اپنے انداز میں. لیکن شوہر بھی کیونکہ وہ انانیت مردانہ جذبہ اللہ نے جو رکھا ہے تو وہ اس کی وجہ سے خاموش نہیں ہوتا. تو پھر وہ مجھے اندھا کہا، مجھے یہ کہا، فلاں کہا، تیرے کو کیا سمجھ پڑتی ہے؟ رتی بڑھ کی تو ٹھا پڑتی نہیں ہے تیرے کو. چالو پھر وہ ساری چیزیں عورتیں صبح سے لے کے شام تک کی گنوا دی گئی. ہاں تمہاری ماں کو بھی سنبھالو، تمہیں بچے کو بھی سنبھالو، اسکول بھی بھیجو، گھر کے کام بھی کرو، فلاں بھی کرو. تو کوئی نوائی کا نہیں کرتی ہے، احسان نہیں کرتی ہے، بہت ساری عورتیں کرتی ہے. اب یہاں سے پورا معاملہ بگڑتا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہی ہے کہ اگر ایک عورت کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ شوہر کیا ہے، اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فضیلت بیان. میں ایک چھوٹی سی حدیث سنا. حضور نے فرمایا شوہر اس حال میں دنیا سے گیا یا بیوی اس حال میں دنیا سے گئی، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، اس کا شوہر اس سے خوش تھا، بس خوش تھا. فرمایا وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس لیے عزیز مائی اور بہنیں، غلطی کسی کی بھی ہو، اگر آپ ان کے سامنے چپ ہو جائیں گی، خاموش ہو جائیں گی، اپنے آپ کو جھکا لے گی تو آپ چھوٹی نہیں ہو جائیں گی. شوہر اس سے خوش ہو جائے گا کہ اس اخلاق، مینرز، تمیز، ادب، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، اول ما تسأل المرأة یوم القیامة عن صلاتها ثم عن بعلها کیف عملت الیہ. کنز العمال کی روایت ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے. پہلے نماز کا ٹائم ہو گیا تو سب چیز سائڈ میں رکھ دے. ہمارا سب سے زیادہ ظلم جو ہوتا ہے گھروں میں عام طور پر وہ نماز کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے سب کام سے نبڑ جاؤ پھر آرام سے نماز پڑھوں گی. یہ نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر آرام سے کام کروں گی. نماز کا وقت ہو، اول وقت ہو، فوراً اپنا مصلی بچھا لیجئے اور نماز سے فارغ ہو جائے. بعض مرتبہ اسی کے چکر میں آرام سے پڑھوں گی وہ نماز قضا ہو جاتی ہے اور پھر کچھ نہ کچھ مسائل. عورت دنیا کی ایک ایسی مخلوق ہے، اور یہ عورت دنیا کی نہیں بلکہ بر صغیر کی میں کہوں گا، ہندوستان اور اطراف کی جو عورتیں ہیں، کہ وہ کبھی بھی فارغ رہتی ہی نہیں ہے. اکثر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام لگے ہوئے ہی رہتے ہیں، گھروں کے کام، بچوں کی ذمہ داری. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ کلچر، یہ ماحول، یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ دنیا کے اندر گھوم پھر کر دیکھیں تو عورتوں کو شوہر نہیں مل رہے، بوائے فرینڈ مل رہے ہیں. شوہر کا ہونا، اور شوہر سے تھوڑا آگے چلے جائے بچے، بچوں سے پھر آگے چلے جائے کہ دادا دادی بننا، نانا نانی بننا. یہ تصور تو دنیا کے بہت سارے ملکوں نے ختم کر دیا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ سماج، یہ گھر، یہ دولت ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے تمہارا خاندان بنایا. اللہ نے اس کو بطور احسان کے قرآن میں بیان فرمایا. بہت بڑی دولت ہے. خیر، تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ بات ارشاد فرمایا سب سے پہلے نماز، اور پھر فرمایا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد اس سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے. اچھا سلوک، بات ادب سے. بھئی دیکھیے نا، عام طور پر عورتیں کہتی ہے کہ کیا کیا ہے آپ نے ہمارے لیے، کرتے کیا ہو آپ ہمارے لیے. اور یہ جو سوال ہوتے ہیں یہ عام طور پر خواہشات کو لگتے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ اس کی چادر میں آپ پہنچتے ہیں، بساط میں آتے ہیں، بعض مرتبہ اس کی بساط میں نہیں آتے. لیکن وہ سب چیزیں تو آپ کی، کھانے میں کبھی آپ کو بھوکا رکھا ہے، گھر کی چھت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے بچوں کی، آپ کے بچوں کی فیس، اسکول کا خرچ اور اسکول کے روزانہ کے کلر کے ڈبے، یہ سب کون ادا کر رہا ہے؟ آپ ذرا غور و فکر کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ تمام چیزوں کی ذمہ داریاں ہے کس پر ہے، اور یہ سب کر کون رہا ہے؟ وہ کسی بھی طریقے پر کر رہا ہے. بعض مرتبہ قرضے بھی لے رہا ہے، پریشان بھی ہو رہا ہے، وہ حالات سے بھی گزر رہا ہے. لیکن یہ سب کر کون رہا ہے؟ یہ تمام احسانات نہیں ہے
بس وہی شوہر ہو جو ایک برتھ ڈے آنے پر اچھا سا کیک اور ایسا گفٹ سرپرائز مجھے دے دے، تو یہ شوہر اور گھمانے لے جاتا ہو روزانہ اور ہر رویوار کے دن مجھے باہر کھلانے کے لیے لے جاتا ہے، تو آپ اچھے شوہر ہیں۔ اگر اس میں بھی کچھ کمی رہ گئی تو آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ غلط ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں محبتیں، دیکھیے اس کا سب سے بڑا اثر، اگر آپ لڑیں گے تو اس کا سب سے بڑا اثر ہماری اولادوں پر پڑے گا۔ اولادوں پر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے، بہت زبردست اثر پڑتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، ہم گھروں میں چیخ رہے ہیں شوہر کے اوپر، ہم چیخ رہے ہیں بیوی کے اوپر، وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ آج آپ اپنے شوہر پر چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اس کا مطلب وہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے تو اس کے باپ کی قدر اور عظمت اس کے دل میں سے ختم ہو رہی ہے کہ میرا باپ دنیا کے لیے تو سیٹ ہے، میرا باپ دنیا کے لیے تو اتنا عظیم ہے، میرے باپ کے سامنے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے، میرے باپ سے سب محبت سے ملتے، اور گھر میں حال یہ کہ میری ماں ان کے ساتھ نہ تمیز سے پیش آتی ہے۔ اس کے دل میں باپ کا جو مقام عظمت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے باپ کا مقام، بلکہ بعض عورتیں ان چیزوں میں بڑی ماہر ہوتی ہے، بڑی سمجھدار ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے قد کو اونچا رکھنے کے لیے، بعض گھروں میں دیکھنا شوہر بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، مارتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ عورتوں کے جو زبانوں پر ہوتا ہے، دیکھو آپ کے ابا آتے ہیں شام کو تو ان کو سب بتاتی ہوں میں، یعنی اس کے دل میں ایک عظمت جو باقی رکھنی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ بعض عورتیں تو اللہ ہی رحم کرے، تیرے باپ کو بھی کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہے، ایسے جملے بولتی ہے بچوں کے سامنے۔ نہیں، اللہ کے لیے نہیں، ان چیزوں سے ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، یہ اگلی حدیث کے شوہر کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ایک اور حدیث ذکر کر دوں، لمبی حدیث ہے یہ، تھوڑی مختصر والی حدیث ذکر کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، آپ کی خدمت میں عورتوں کی جانب سے آئی ہوں، عورتوں کی طرف سے آئی ہوں میں آپ کی خدمت میں، عورتوں نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ جہاد جو ہے اللہ نے مردوں پر فرض کیا ہے، جس میں اگر وہ کوشش کرے اتنا اجر ملتا ہے ان کو، اور اگر وہ شہید ہو جاوے تو ان کے رب کے پاس، اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو مردار مت کہو، شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے۔ ہم عورتوں کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو اس میں نہیں جا سکتی ہے۔ مسند بزار کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا، ابلغی من لقیتی من النساء ان طاعت الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعل۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے سے جتنی، آپ سے جتنی بھی عورتیں ملے نا، ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، سب عورتوں کو بتا دینا کہ شوہر کی اطاعت کرنا، اس کے حق کو تسلیم یعنی اس کی ادائیگی کرنا، اس کے حق جتنے بھی آپ کے ذمہ بنتے ہیں اس کو پورا کرنا، یہ اس کے لیے اسی کے برابر ہے جو مردوں کو اللہ جہاد کے متعلق عطا فرماتے ہیں۔ آپ عورتوں کو اسی یعنی شوہر کی خدمت میں اللہ عطا فرما دیں گے، لیکن تم عورتوں میں سے بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہوں گی جو یہ کر سکیں گی۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، اتنا بڑا ثواب ایک مرد اپنی جان گوا کے وہ حاصل کرتا ہے، وہی ثواب حضور نے عورتوں کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ اس کو اس وقت عطا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، 11ویں خوبی یہ ہے عورت کی، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عورت کی اطاعت میں اللہ نے آپ کے مرتبے کو بہت بلند رکھا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، عورت اپنے آپ کو شوہر سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، عورت اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ میں لڑنے جھگڑنے والی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تمام مسائل، جب یہ کہہ لے کہ مجھے ان کی اطاعت ہی کرنی ہے اور یہ اطاعت کرنے سے میں چھوٹی نہیں ہو جاؤں گی، پھر آپ دیکھیے گھر کا لطف دیکھیے، پھر آپ دیکھیے گھر کے مزے دیکھیے، پھر آپ دیکھیے زندگی کیسی اللہ کی طرف سے پھر آپ کو عطا ہوتی ہے۔
لیکن بڑا زبردست سبق ہے یہ، عام طور پر آپ کرنے کی کوشش بھی کرے گی تو کبھی کوئی سہیلی، کبھی بہن، ماں، یہ پر اتنا تو کیا کرنے کا، ہم نے یہ تھوڑی کیا، فلاں نہیں کیا، لیکن آپ ان سب باتوں کو توجہ، اب اپنے گھر کو بنانے کی فکر کیجئے۔ اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل